ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے اور ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے ساتھ پورے ہندوستان مہان بھارت کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شراب پی کر تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر تم اس ملک کو اور ہماری قوم کو کیا خاک سنبھالو گے؟ بوڑھے غصہ کرونوں کو میں بھی تمہاری صف میں آگا پگے بالا 70 ہوئے تو کی بڈھا 80 ہوئے تو کی بڈھے شریعت کہتی ہے 40 ختم جوانی ختم کی نگاہ میں تمہاری جورو کی نگاہ میں تمہیں جوان ہو سکتے ہیں شریعت کی نگاہ میں نہیں ریاست کرناٹک کے مسلمانوں سے اور ریاست کرناٹک کے مسلمانوں کے ساتھ پورے ہندوستان اور میرے مہان بھارت کے مسلمانوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ شراب پی کر تم اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتے تو پھر تم اس ملک کو اور ہماری قوم کو کیا خاک سنبھالو گے؟ اب وقت آیا ہے اس ملک کو بچانے کا وقت آیا ہے اس ملک کو سنبھالنے کا وقت آیا ہے ملت کو بچانے کا وقت آیا ہے ملت کو سنبھالنے کا وقت آیا ہے اللہ کی یہ مسجدیں جن کو اللہ کا گھر کہا جاتا ہے نرغے میں ہے اسے کوئی دوسری قوم والے آ کر نہیں بچائیں گے سنبھالیں گے ہم کو سنبھالنا ہے مدرسوں کو سنبھالنے کے لیے آسمان سے فرشتے بعد میں اتریں گے دوسری قوم کا کوئی فرد نہیں آئے گا سنبھالنا ہے تو ہم کو سنبھالنا ہے آج ہماری ماں اور بہنوں کی جوان بیٹیوں کی عزت نرغے میں ہے کوئی نہیں سنبھالے گا ہر کوئی عزت کا لٹیرا ہر کوئی عزت کا بھکاری نظر آتا ہے شہوت پرست نظر آتا ہے ایسے وقت میں سنبھالنا ہے ہم کو سنبھالنا ہے قرآن سنبھالنا ہے تو ہم کو سنبھالنا ہے شریعت سنبھالنا ہے تو ہم کو سنبھالنا ہے اے نوجوان میں تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں تو خود نہیں سنبھلے گا تو کیا خاک سنبھالے گا؟ اللہ اکبر بہت خوب حضرت مسلمان اور شراب مسلمان اور نشہ مسلمان اور سولیوشن مسلمان اور ٹیبلٹ بیٹھ جاؤ بھائی کون آواز کرتے ہیں بھائی جو اس کے عادی ہیں جو اس کے عادی نہیں سب توبہ کرو آج کے بعد ہم سوچیں گے تک نہیں اس کی طرف بولو زور سے انشاءاللہ تمہاری ذمہ داری کیا ہے نوجوانوں تم گناہوں سے روکنا یہ تمہاری ذمہ داری ہے شراب سے روکنا تمہاری ذمہ داری ہے زنا سے امت کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے سود سے امت کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے جوے سے امت کو بچانا تمہاری ذمہ داری ہے اور آج تم خود اس میں مبتلا ہو تو کیا ہوگا حشر میں تو یہاں تک کہتا ہوں بیڑی سگریٹ بھی نہ پیو چتاپور میں بیڑی ہے نہیں ہے سگریٹ ہے اور آج تک مجھے وہ بیڑی اور سگریٹ پینے کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا حضرت پیے تو منہ میں مشک و عنبر کی خوشبو نہیں حضرت اچھا اور ایک ظلم دیکھو حضرت کیا نوجوانوں تم نہ کیا سمجھانا تمہیں پہلے باب میں قدم نہیں رکھے ابھی شریعت اتنی بڑی ہے زندگی مختصر ہے حالات خراب ہیں کب بن کر اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے اب روزانہ ایک سبق پیش کریں گے تب
بھی شریعت مکمل نہیں ہوگی آپ کے سامنے، اور اللہ آپ کے عمروں میں برکت عطا فرمائے، لیکن پھر بھی میں اپنا تجزیہ پیش کر رہا ہوں۔ روزانہ شریعت کا ایک باب ایک سبق پیش کریں گے تو شریعت باقی رہ جائے گی، زندگی ختم ہو جائے گی۔ سبحان اللہ، صحیح بات ہے۔ کیا کھانا، کیا نہ کھانا، کیسا کھانا، کب کھانا، کیسا پینا، کب پینا، کیسا سونا، کیسا اٹھنا، کیا پہننا، کیسا پہننا، کیسے چلنا، کیسے بیٹھنا، نگاہ کہاں ہو، کس کے سامنے کیسے بیٹھے، بات کیسے کرے، تجارت کیسے کرے، معاملات کیسے کرے، معاشرت کیسے کرے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ ایمانیات سے دور ہو، عبادات سے دور ہو، معاملات سے دور ہو، معاشرت سے دور ہو، سیاست سے دور ہو، غفلت ہی غفلت ہے۔ رونا آتا ہے مسلمانوں، رونا آتا ہے۔ اللہ کے اولیاء رو رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے جس زمین کے سینے پر تم چلتے ہو وہ زمین تمہاری حالت پر رو رہی ہے، جو آسمان تمہارے اوپر سایہ فگن ہے وہ آسمان رو رہا ہے۔ روزانہ تم پر جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ سورج تم پر رو رہا ہے، چاند کی چاندنی تم پر رو رہی ہے، جبرائیل تم پر رو رہے ہیں، میکائیل تم پر رو رہے ہیں، اسرافیل تم پر رو رہے ہیں۔ تمہاری اور ہماری روح قبض کرنے کے لیے وقت مقررہ پر جب اسرائیل آتے ہیں تو وہ بھی روتے ہوئے آتے ہیں، جاتے ہیں تو روح لے کر روتے ہوئے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ کیا تھی ایک زمانے میں تمہاری جوانی؟ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہوا ہے اس پورے مجمع کو میں 3 حصے کرتا ہوں۔ دوپہر میں ماں اور بہنوں سے بات ہو گئی، اب اگر وہ سنتی ہے تو فبیہا، ورنہ نہیں۔ یہاں جو مجمع بیٹھا ہوا ہے اس پورے مجمع کو میں 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں، ایک بوڑھوں کا، ایک بچوں کا، ایک جوانوں کا۔ اب مجھے بوڑھوں سے بھی بات کرنا نہیں ہے۔ بوڑھوں سے بات کرنا نہیں ہے بولے تو مطلب کیا ان کی ضرورت نہیں ہے؟ ایسا نہیں۔ ارے سو رہی کی سن رہی؟ کون کون سن رہی؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ ماشاءاللہ، تمہارے بیان میں نیند آتی کیا حضرت؟ بوڑھوں سے بات کرنا نہیں ہے اب مجھے۔ بوڑھے غصہ کرو نو کو، میں بھی تمہاری صف میں آگا۔ پگے بالا 40 پار ہو گئے، 70 ہوئے تو کی بڈھا، 80 ہوئے تو کی بڈھے۔ شریعت کہتی ہے 40 ختم، جوانی ختم۔ تمہیں کیا پینٹا مارے تو بھی تمہیں اب جوان نہیں۔ کس کی نگاہ میں؟ تمہاری جورو کی نگاہ میں تمہیں جوان ہو سکتے ہیں، شریعت کی نگاہ میں نہیں۔ صحیح بات، صحیح بات۔ اظہار، آئندہ سے تو جسے چاہے اسے بلا، لیکن مزمل کو نہ بلا۔ لگا بول رہی ہوں۔ ہماری جوانیوں کو بڑھاپا بتا رہا ہے، ایسے مولوی کی ضرورت ہی نہیں، ایسے مولوی کی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ اللہ۔ سنو میرے دوستو، میرے نوجوانوں، میں اب بوڑھوں سے بات نہیں کرنا چاہتا، وہ ہمارے سرپرست ہیں اور ان سے اب میں کان پکڑتا ہوں۔ یہ جملہ کسی کو سمجھ میں آئے کہ نہ آئے، پھر بھی میں کہنے کی جسارت اور جرات رکھتا ہوں مولانا کہ اب بوڑھوں سے کوئی کام نہیں ہوگا سوائے مشورے اور دعا کے۔ صحیح بات، بالکل صحیح بات، پکی بات ہے۔ یہ معصوم، ان کو کھیلنے دو، ان کو شرارت کرنے دو، ان کا بچپن ان کو دو، ان سے کوئی بڑا کام نہ لو، ان کی بچپن کو تباہ نہ کرو، ان کے بچپن کو غارت نہ کرو، ان کے بچپن کو ویران نہ کرو۔ بوڑھوں سے دعا و مشورہ لو،
بچوں کو ان کا بچپن دو، ان کو کھیلنے دو، ان کو شرارت کرنے دو، ان کو لاڑ کرنے دو، ان کو پیار کرنے دو، لیکن بات مجھے نوجوانوں تم سے کرنا ہے، اب جو ہوگا وہ تم ہی سے ہوگا، اگر تم جاگو گے تو ہوگا، تم سو گئے تو صرف تمہاری بربادی نہیں، پوری ملت کی بربادی ہے۔ بے شک بات۔ تم سو گئے، تمہاری بربادی نہیں، پوری تاریخ کی بربادی ہے، پاسٹ کی بربادی ہے، ماضی کی بربادی ہے، حال کی بربادی ہے، فیوچر کی بربادی ہے۔ خدا را جاگ جاؤ، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر زمین کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر آسمان کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر چاند کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر سورج کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر جنگلات کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر آبادیوں کو ناز تھا، ایک زمانہ تمہاری جوانی پر خود اسلام کو ناز تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت